پی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ این اے 75 ڈسکا میں 19 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد انتظامی امور میں بڑی تبدیلیاں۔ 360 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 20 پولنگ اسٹیشنوں کا عملہ تبدیل، جبکہ ایک پولنگ اسٹیشن پر پیرازائڈنگ آفیسر بھی بدل گیا۔ این اے 75 ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں فائرنگ، مار پیٹ، دھکم پیل جیسے مناظر دیکھنے میں آئے، اور یہی نہیں، پولنگ اسٹیشن میں کبھی ووٹرز کی قطاریں لگ جائیں تو کبھی پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو منتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی ایم این اے علی نواز ایوان کی درخواست خارج کر دی۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ کیس الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، پہلے اسی فارم کو استعمال کریں، جو قانون ہے وہی ہوگا۔ قانون کے بغیر کوئی بھی ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا ہے کہ 26 مارچ کو شروع ہونے والا لانگ مارچ پاکستان کے عوام کے حقوق کا لانگ مارچ ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر معیشت نہیں بچائی تو ہم اپنی میزائلوں کو نہیں بچا سکیں گے، اور کشمیر کے بعد ایٹمی قوت پر بھی سمجھوتا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں میٹرو بس منصوبہ 90% مکمل ہونے کے باوجود 3 برس میں بھی پورا نہیں کیا گیا۔ افریقی ملک کانگو میں پہاڑ کی کھدائی کے دوران سونا نکل آیا، جسے مقامی افراد نے جمع کر لیا۔ کانگو میں ایک پہاڑ کی کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی میں 60 سے 90% سونے کی ذرات موجود تھے، جسے دیکھ کر وہاں کام کرنے والے مزدور خوش ہو گئے۔ پہاڑ سے سونا نکلنے کی خبر آنن فانن اطراف کی دیہاتوں میں پھیل گئی، اور مقامی افراد بڑی تعداد میں سونا جمع کرنے پہنچ گئے اور بڑی مقدار میں سونا ملی مٹی اپنے گھروں میں لے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ صادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی، جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن خرید و فروخت سمیت تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کورونا کے سبب پاکستان میں مزید 43 اموات اور 1786 نئے کیسز رپورٹ۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 13,324 تک پہنچ گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,65,216 ہو گئی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 16,699 ہے۔ 5,63,823 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو کورونا ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز۔ محکمہ صحت کے مطابق سائنو فارم ویکسین 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگائی جا رہی ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے چینی ویکسین سائنو فارم 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو لگانے کی اجازت دی تھی۔ گیس کی قلت کو کم اور بڑھتے بحران پر قابو پانے کے لیے کراچی کے نجی ہوٹل میں کول ٹو گیس، کول ٹو لیکوڈ پالیسی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کی کانفرنس میں شرکت۔ کہتے ہیں سندھ کا حق سندھ کو ملنا چاہیے، تھر پاور پلانٹ سے سستی بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکے گی۔ جاپان کی حکومت نے ٹوکیو اولمپکس غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اولمپکس کو غیر ملکی تماشائیوں کے بغیر کروانے کا فیصلہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے باعث کیا گیا۔ خیال رہے کہ ٹوکیو اولمپکس 1 سال کی تاخیر سے 23 جولائی تا 8 اگست منعقد ہوں گے۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ صادق سنجرانی کی جیت ہر سیاسی، جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے۔ اپوزیشن غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں سے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے بیان میں شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن خرید و فروخت سمیت تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں سے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے غیر قانونی اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ سینیٹ انتخابات کے معرکے کے بعد حکومت اپوزیشن کے درمیان سیاسی میدان 12 مارچ کو سجے گا، جہاں چیئرمین سینیٹ کے انتخاب
انتخاب کے لیے حکومت اپوزیشن پارٹیوں نے نمبر گیم پوری کرنے کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے حکومت نے صادق سنجرانی اور پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ الیکشن میں سپریم کورٹ آج درخواست کی سماعت کرے گی۔ پی ٹی آئی امیدوار نے ری پولنگ کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزار نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ حقائق کے برعکس قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ سے اسے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ این75 ڈسکا سے پی ٹی آئی کے امیدوار نے درخواست میں تحریر کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ دیا۔ علی اجد ملہی کا درخواست میں کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دستیاب ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا، حلقے میں دوبارہ انتخابات کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دوبارہ الیکشن کرانے کا مطلب حلقے کے عوام کو دوبارہ لا اینڈ آرڈر کے پہلے جیسی صورتحال میں دھکیلنا ہے۔ علی اجد ملہی نے عدالت سے کہا کہ مخالفین پہلے ہی ضمنی الیکشن میں شکست سے دوچار ہو چکے ہیں۔ عدالت 19 فروری کے این75 ڈسکا کے انتخابی نتائج جاری کرنے کا حکم دے۔ درخواست میں مسلم لیگ نون کے این75 ڈسکا سے امیدوار نوشین افتخار، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کی سینٹ میں کامیابی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی ایم این اے علی نواز ایوان کی درخواست خارج کی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو بطور ایم پی اے نااہل کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے وکیل کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتاتے ہوئے لکھا کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام ریاست مدینہ کی جانب وزیر اعظم کا ایک اور اہم قدم ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اس سال کے آغاز میں وزیر اعظم عمران خان نے اس پروگرام کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کے عزم کا اظہار کیا تھا، اب اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے لکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے موبائل وین سے شاہراہوں اور چوراہوں پر کام کرنے والے دہاڑی دار مزدوروں اور غریب افراد کو موقع پر تازہ اور گرم کھانے کی سہولت فراہم ہوگی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کا دائرہ کار پورے پاکستان تک پھیلایا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے آج مزید 50 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 13,294 ہو گئی، جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,93,979 ہے۔ تفصیلات کے مطابق آج سندھ میں کرونا سے 6، اسلام آباد میں 2، پنجاب میں کرونا سے 35، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کرونا سے 1، جبکہ خیبر پختونخوا میں کرونا سے 4 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 13,294 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے جاں بحق مریضوں کی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سندھ میں 4,482، بلوچستان میں 202، خیبر پختونخوا میں 2,122، آزاد کشمیر میں 314، اسلام آباد میں 511، گلگت بلتستان میں 103، پنجاب میں 5,600 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے قبل محکمہ صحت پنجاب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب میں کرونا وائرس سے آج 35 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد صوبے بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 5,600 ہو گئی۔ حکومت سندھ نے محکمہ لائیو اسٹاک کے تحت مارچ کو حیدرآباد 14، 15، 16 میں لائیو اسٹاک ایکسپو کے انعقاد کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ لائیو ایکسپو کی تقریب رونمائی میں وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ، محمد اسماعیل راہو، عبدالباری پتافی سمیت بدر ایکسپو سلیوشنز کے ایم ڈی ظہیر نصیر کے علاوہ معززین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حکومت سندھ کی جانب سے 13، 14، 15 مارچ کو حیدرآباد میں منعقد ہونے والے لائیو اسٹاک ایکسپو کی تقریب رونمائی کا انعقاد کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں کیا گیا، جس کا آغاز قومی ترانہ پڑھ کر کیا گیا۔ تقریب میں وزیر اطلاعات سندھ سید ناصر حسین شاہ، وزیر لائیو اسٹاک عبدالباری پتافی، ایم ڈی بدر ایکسپو سولوشن ظہیر نصیر، ڈائریکٹر مارکیٹنگ احتشام باری، ڈیری کیٹل فارمز ایسوسی ایشن کے صدر شاکر عمر گجر، وزیر زراعت سندھ محمد اسماعیل راہو، صوبائی وزیر ثقافت سردار علی شاہ، سیکرٹری آف سندھ لائیو اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ اعجاز احمد مہیسر اور ڈائریکٹر جنرل سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو نے شرکت کی۔
तकरीब से खिताब में वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो की तकरीब रहनुमाई से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने कैलिफोर्निया के बाद दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म लाइव स्टॉक शो का इनेकाद कराया है, जो कि गुज़िश्ता साल का सिंध लाइव स्टॉक शो था। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए लाइव स्टॉक का लोगो मोहनजोदाड़ो से बरामद होने वाली मोहर को देख कर बनाया गया। कैलिफोर्निया के बाद अगर पूरी दुनिया में कहीं पे कोई इस तरह का मुकम्मल एक्सपो अगर कोई हुआ है तो वो हैदराबाद में था, जो 2020 में यहाँ पे रखा गया। ये एक्सपो स्टार्ट पीपल्स पार्टी के ही दौर में हमारे जो मिनिस्टर थे बारी साहब से पहले मोहतरम जाम खान शोरो साहब, उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसको इस इंतहा तक और इस बड़े पैमाने पर पहुंचाने में बारी साहब की बहुत बड़ी काविशें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सूबाई वजीर सिंध लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पताफी ने कहा कि वादी मेहरान के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले लाइव स्टॉक एक्सपो में पाकिस्तान भर से 40 के करीब आला नस्ल की ब्रीड्स मुतारिफ करा रहे हैं, जो फार्म्स और कैटल फार्म्स के लिए कारोबारी एतबार से मुस्बत साबित होंगी। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो ब्रीड्स है, सिंध की जो ब्रीड्स है, सिंध का जो लाइव स्टॉक है, उसमें कितना पोटेंशियल है। अब दुनिया पीछे पड़ी हुई है फैटनिंग में बोर गोट के, कि बोर गोट ले आओ फैटनिंग के लिए, बोर गोट से अच्छी कोई गोट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च हुई है उसमें सामने आया है कि हमारे पंजाब की बीतल ब्रीड शायद उससे भी बेहतर है। लेकिन सबसे जो बेहतर ब्रीड है, आपके कार्कस वैल्यू जिसका बेहतर है, जिसकी ग्रोथ बेहतर है, वो आपकी जतन ब्रीड है, और वो सिंध की इंडिजीनियस ब्रीड है, जतन ब्रीड। BTV से खुसूसी गुफ्तगू में तकरीब में मौजूद दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कहना था कि इस एक्सपो से आवाम और ख़ास तौर से किसानों और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुँचेगा। इसमें ऐसे एनिमल हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनसे दूध लिया जाता है, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका सिर्फ नुमाइश पेट एनिमल्स होते हैं। इस शो से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल में इसमें लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क आएगा। मैं मुबारकबाद दूंगा सिंध गवर्नमेंट को, और इंजीनियर अब्दुल बारी पित्ताफ़ी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये दूसरी एग्जीबिशन उन्होंने मुनक़्क़िद की है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई थी। जो पिछला हमने देखा, हमने बहुत कुछ सीखा था। उम्मीद करता हूँ कि फार्मर टेक्नोलॉजी से हम आंग होगा, और एग्जीबिशन सेमिनार जो होंगे इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी का जो दारोमदार है, खुसूसन सिंध का दारोमदार इस पे 80% है। 80% पॉपुलेशन को रोज़गार फराहम कर रहा है लाइव स्टॉक सिंध में। पब्लिक को, फार्मर को, इन्वेस्टर को, सबको अवेयरनेस पता होती है, और इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो हमारे जो रूरल इकोनॉमी है उसकी एक बैकबोन है, और जो रूरल बेस्ड जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर मईशत और जो उनका घर का काम का है वो ज़्यादातर वो लाइव स्टॉक पे बेस है। इन्वेस्टर्स को और फार्मर्स को, जो प्रोड्यूसर हैं और जो प्रोसेसर हैं, इन तीनों को एक प्लेटफार्म पे ला रहे हैं। शुरका ने हुकूमत सिंध से सिंध भर के शहरों के मज़ाफ़ात में मवेशियों की नस्ल कशी रोकने और नौज़ायदा कटरों को पालने के लिए कैटल कॉलोनीज़ के क़याम का मुतालबा भी किया गया, ताकि दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ सके और कीमतों में कमी हो सके। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। मलका बरतानिया ने शाही जोड़े के बयानात के बाद खामोशी तोड़ दी। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक शहजादा हैरी और इनकी अहलिया मेगन के इंटरव्यूज़ के बाद बरतानवी शाही महल बकिंघम पैलेस से मलका बरतानिया एलिजाबेथ का पैगाम जारी कर दिया गया। मलका बरतानिया ने अपने पैगाम में लिखा कि इन्हें शाही जोड़े को चंद साल से दरपेश चैलेंजेस का सुनकर दुख हुआ। शहजादा हैरी के इल्जामात का मामला निजी तौर पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोड़े को नस्ल से मुतालिक मसाइल तशवीशनाक हैं। हैरी, मेगन और इनके बेटे आर्ची को बतौर फैमिली मेंबर्स हमेशा चाहा जाएगा। वाज़ेह रहे कि मेगन मार्कल और शहजादा हैरी के हालिया नशर होने वाले इंटरव्यू में मेगन ने शाही खानदान के कई राज अफशा किए हैं। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल के इंटरव्यू के बाद गुज़िश्ता रोज बरतानवी शाही खानदान का एक हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें कई सीनियर अफराद ने शिरकत की। इंटरव्यू में मेगन मार्कल ने इंकशाफ किया था कि जब वो शाही खानदान का हिस्सा थी तो उन्होंने खुदकुशी के बारे में सोचा था, और जब उन्होंने मदद मांगी तो इन्हें कोई सहारा नहीं मिला था। अमेरिका की साबिक वजीर खारजा हेनरी क्लिंटन बरतानवी शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल की हिमायत में सामने आ गईं। व्हाइट हाउस की जानिब से मेगन मार्कल के इंटरव्यू को सराहा गया था।
मेगन मार्कल का कहना था कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। बरतानवी शाही खानदान से रूठ कर अपने शौहर के हमरा अमरीका मुंतकिल होने वाली मेगन मार्कल ने 2 रोज़ कबल एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने शाही खानदान की कई राज अफशां किए थे। मेगन मार्कल का कहना था कि शाही खानदान की जानिब से मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। शाही खानदान को यहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद हमारे बच्चे की रंगत कितनी काली होगी। शाही खानदान से मुताल्लिक तसव्वुर और हकीकत में बहुत फ़र्क है। व्हाइट हाउस की जानिब से मेगन मार्कल के इंटरव्यू को सराहा गया था और कहा गया था किसी भी शख्स का अपनी निजी जिंदगी और ज़हनी हालात पर बात करना बहुत हिम्मत की बात है। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी मेगन मार्कल की हिमायत में सामने आ गई हैं और उनका कहना है कि शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का इंटरव्यू दिल दहला देने वाला था। हिलरी क्लिंटन का कहना था कि वक्त बदल चुका है, ये 2021 है। मेगन ने अपना सर नहीं झुकाया, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती हैं और ये इसका हक है। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मेगन से मुताल्लिक बरतानवी प्रेस का रवैया जुल्म के मुतरादिफ है। मशहूर रेसलर और हॉलीवुड अदाकार डेविन जॉनसन की बेटी ने वालिद के मुकाबले में वालदा को बेहतरीन करार दे दिया। डेविन जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर की जिसमें वो अपनी छोटी बेटी से प्यार भरे अंदाज में वालदा की गैर मौजूदगी में बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें सबसे बेहतरीन कहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि डेविन जॉनसन अपनी बेटी से कहलवाते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और अच्छी लड़की हूँ। Can you say I'm a pretty girl? Can you say I'm a pretty girl? साथ ही वो अपनी अहलिया को कमरे में ना देखकर बेटी से कहलवाने की कोशिश करते हैं कि वो कहे कि वालिद सबसे अच्छे हैं, जिस पर उनकी बेटी कह तो देती है पर फौरन ही बहुत ही प्यार से अपने जवाब को तब्दील करके अपनी मां का इंतखाब करती है। डेविन जॉनसन अपनी कोशिश में कुछ ही सेकंड कामयाब हुए, जिसके बाद उनकी बेटी ने फौरन ही वालदा को बेहतरीन करार दिया। I mean, really, the most important thing. Where's your mother? Okay. Daddy's the best. Daddy's best. That's right. Mother. Well, no, not mother. No. डेविन जॉनसन की अपनी छोटी बेटी से बहुत ही प्यार भरी वीडियो को इनके अकाउंट पर 7 मिलियन मरतबा देखा गया और सैकड़ों लोगों ने वीडियो को पसंद करते हुए अदाकार और इनकी बेटी से इजहार मोहब्बत भी किया। नजर डालते हैं कारोबारी खबरों पर BTV बिजनेस में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की सरकारी कीमतें खरीद 1650 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए फी मन मुकर्रर करने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना हफीज शेख, अहमद अजहर, शेख रशीद, नदीम बाबर और रज़ाक दाऊद समेत वफाकी काबीना के दीगर अहम अरकान के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की सरकारी कीमत 1650 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए फ़ी मन मुकर्रर करने से इनकार करते हुए हतमी हुक्म दिया है। आवाम की सहूलियत के पेश नज़र आटे की मौजूदा कीमत 860 में किसी तौर इजाफा नहीं होगा, जबकि हुकूमत फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम 1475 रुपए फ़ी मन कीमत पर ही फरोख्त करेगी। सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 2000 को कम करने से इनकार पर ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क भर में गंदम की सरकारी कीमत 1650 रुपए मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया, जबकि गंदम खरीदारी मुहिम में किसानों और प्राइवेट सेक्टर की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए एंटी बोर्डिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करके गंदम कब्जे में लेने का फैसला किया, जबकि नई सूरत हाल में फ्लोर मिल समेत निजी शोबे पर गंदम खरीदारी की गैर एलानिया पाबंदी आयद किए जाने का इम्कान है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाक़यात BTV इंफोटेनमेंट में। जमीन से सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर गर्म हवा के गुब्बारे से गिरने वाले शख्स की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक मेक्सिको के शहर में एक तफरीही मकाम पर एक शख्स हवा के गुब्बारे में बैठकर बुलंदी से नज़ारे का लुत्फ लेने लगा, लेकिन इसके वहमो गुमान में भी नहीं था ये एडवेंचर इसके लिए एक दहशतनाक वाकया भी साबित हो सकता है। ये दहशतनाक वाकया गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया, जिसे किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुब्बारे की रस्सी से लटका हुआ शख्स किस तरह अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और नीचे खड़े लोग खौफ से चीखो पुकार कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो गुब्बारे को थोड़ा नीचे लेकर आए, लटके हुए शख्स की किनारे पर गिरफ्त खत्म हो गई और वो अचानक नीचे गिरने लगा, लेकिन ऐन मौके पर उसने रस्सी पकड़ ली और वो फिजा में मुअल्लिक हो गया।
اس کی خوش قسمتی رہی کہ اس کے بعد وہ زمین پر اترنے تک رسی پکڑے رہا اور اس طرح وہ معجزانہ طور پر زمین پر گرنے سے بچ گیا۔ غبارہ جیسے زمین کے قریب آیا، لوگوں نے اسے بحفاظت نیچے اتارنے کے لیے ایک بڑی شیٹ بچھا دی۔ واقعے کے بعد مقامی حکام نے لوگوں کو تفریح کرنے کے لیے غبارے فراہم کرنے والی کمپنی کے خلاف یہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی کہ کیا ان کے پاس اجازت نامہ ہے اور وہ حفاظتی اقدامات کی تعمیل کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا کی ہلچل بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ جنت مرزا کے بعد پاکستان کی دوسری ٹک ٹاکر اسٹار کنول آفتاب نے مقبولیت کے نئے جھنڈے گاڑ دیے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی ٹک ٹاکر ماڈل کنول آفتاب کے مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاکر پر 12 ملین فالوورز ہو گئے۔ کنول آفتاب نے کامیابی کے اس موقع پر اپنے تصدیق شدہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اپنے فالوورز کے لیے خصوصی ویڈیو شیئر کی۔ ٹک ٹاک اسٹار نے اپنی ویڈیو کے کیپشن میں ان تمام 12 ملین فالوورز کا شکریہ ادا کیا جو انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ کنول آفتاب کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا جائزہ لیں تو انہوں نے اب تک کئی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن پر کروڑوں میں لائکس آئے ہیں، جبکہ ان کے چاہنے والے کمنٹ سیکشن میں ان کے لیے مثبت پیغامات بھی جاری کرتے ہیں۔ دوسری جانب کنول آفتاب کے مداح نہ صرف انہیں ٹک ٹاک پر فالو کرتے ہیں بلکہ انسٹاگرام پر موجود ان کے اکاؤنٹ کو بھی 1.2 ملین یعنی 12 لاکھ صارفین نے فالو کیا ہوا ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی اچھل کود بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ پی ایس ایل کے ملتوی ہونے کے بعد اس کو مکمل کرانے کے لیے 6 ماہ سے 5 فرنچائز نے لاہور کا نام تجویز کیا ہے۔ ایک کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق یہ مقابلے 2 ہفتے میں مکمل کیے جائیں گے۔ پچھلے سال دسمبر میں فرنچائز مالکان نے کورونا کی وجہ سے یونٹ کے لیے متحدہ عرب امارات کو ٹورنامنٹ کے میزبان ملک کی حیثیت سے واپس لانے پر غور کرنے کے لیے پی سی بی کو خط لکھا تھا۔ پی سی بی کے حکام نے ملتوی ایونٹ کو کرانے کے لیے 2 ہفتے کی مختصر ونڈو تلاش کر لی ہے، جس کا باقاعدہ اعلان چند دنوں میں متوقع ہے۔ اس کے لیے دستیاب غیر ملکی پلیئرز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مصروفیات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان سپر لیگ 6 کے بایو سیکیور ببل کے انتظامات پر ناقص پلاننگ اور خطرناک حد تک لیے گئے فیصلوں کے پول کھلنا شروع ہو گئے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل جیسے بڑے ایونٹ کے لیے سیکیورٹی انتظامی امور پر مامور اہلکاروں و انچارجز نے سنگین غلطیاں کی ہیں، جس کا خمیازہ دنوں میں ہی سامنے آ گیا اور پی ایس ایل چند دنوں بعد ہی ملتوی کر دی گئی۔ ویب سائٹ کے مطابق پی ایس ایل کے آغاز سے قبل ایک ایسا فرد جو فرنچائز سے منسلک تھا لیکن نہ وہ کھلاڑی تھا اور نہ ہی کوچنگ اسٹاف کا ممبر، اس کا کورونا ٹیسٹ اس وقت مثبت آیا جب وہ کراچی کے بایو سیکیور ببل میں نہ صرف موجود تھا بلکہ سب فرنچائز کے ساتھ گھل مل چکا تھا، جبکہ میڈیکل سیکیورٹی ٹیموں کے رابطوں میں فقدان تھا اور وہ ایک دوسرے کے کام سے لاعلم تھے اور جو نااہلی ثابت ہوئی۔ پی سی بی کے مقرر کردہ ٹیم جب تحقیقات شروع کرے گی تو اس سے بھی بڑے بلڈر سامنے آنے کے امکانات ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ لیگ کے بقیہ میچز جون میں آئی پی ایل کے بعد کرانے کی ونڈو کی تلاش میں ہے، اس کی پلاننگ اس حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ قومی ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات امتیاز کیچ پکڑنے کے دوران زخمی ہو گئیں۔ قومی ٹیم کی آل راؤنڈر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنی تصویر شیئر کی جس میں ان کے ہاتھ پر زخم کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی ہے۔ قومی ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر کائنات نے بتایا کہ لڑکوں کے خلاف ہونے والے میچ میں کیچ پکڑنے کے دوران سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر گہری چوٹ آئی جس پر ڈاکٹرز نے 5 ٹانکے لگائے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ ایتھلیٹ بننے کے لیے پرعزم ہیں تو ایسی چوٹ آپ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ کائنات امتیاز نے لکھا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں جلد واپس آؤں گی۔ قومی کرکٹر کی ٹویٹ کے بعد مداحوں نے ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اور امید ہے کہ وہ جلد شفایاب ہو کر میدان میں نظر آئیں گی۔ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے ملک کے بالائی علاقوں اور وسطی علاقوں میں شروع ہونے والا بارشوں کا نیا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعرات سے اتوار کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور، قصور، اوکاڑا اور گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارشوں کا امکان ہے، جبکہ پشاور، کوہاٹ، دیر، سوات، شانگلہ اور بونیٹ سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بھی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بلوچستان کے بھی مختلف اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے، جن میں کوئٹہ،
कोयटा, सोब, जियारत और चमन शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, मरी और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सुबह के औकात में मौसम मज़ीद सर्द हो गया। गुज़श्ता रोज़ सबसे कम दर्जे हरारत कालाम -2, स्कर्दू, गोब्स -1 और अस्तूर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बादा टेलीविजन नेटवर्क।